السلام علیکم میرے پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی ایک عظیم نبی حضرت ہود علیہ السلام کی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام عاد تھا۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کچھ عرصے بعد آباد ہوئے تھے، اور ان کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تھا، اور جو لوگ اس طوفان سے بچ گئے تھے وہ نئی بستیوں میں آباد ہو گئے تھے۔ انہی میں سے ایک گروہ قوم عاد کا تھا۔ وادی احقاف میں آباد ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی زمین بہت زرخیز تھی، جس کی وجہ سے وہ کھیتی باڑی کرتے اور باغات لگاتے تھے۔ ان کے باغات میں پھلوں اور درختوں کی بہتات تھی۔ وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اور میرے پیارے بچوں، قوم عاد کے لوگ بہت طاقتور اور مضبوط جسم والے تھے۔ وہ اپنی طاقت اور دولت پر بہت گھمنڈ کرنے لگے تھے، بہت غرور کرنے لگے تھے۔ وہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ انہوں نے بڑے بڑے محل اور قلعے بنائے تھے، جن کی مضبوطی پر انہیں فخر تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تھے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ ان کا دل سخت ہو گیا تھا، اور وہ نیکی کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ یعنی کہ دولت کی وجہ سے ان کے اندر تکبر آ گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور جب کہ حضرت ہود علیہ السلام نہایت پرکشش شخصیت کے مالک تھے، ان کا حلیہ سادہ اور دلکش تھا۔ وہ سفید لباس پہنتے اور ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے۔ ان کا چہرہ نورانی تھا، اور ان کی باتوں میں بہت اثر تھا۔ وہ نرمی اور محبت سے لوگوں کو سمجھاتے تھے، اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے ایک نیک اور برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم عاد کی طرف بھیجا تھا۔ قوم عاد بہت طاقتور اور خوشحال قوم تھی۔ ان کے پاس بڑے بڑے محلات تھے، اور مضبوط طاقتور لوگ تھے، اور اپنے مال اور دولت پر بہت فخر کرتے تھے۔ لیکن افسوس، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تھے، بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، اے میری قوم، اللہ کو ایک مانو اور اس کی عبادت کرو۔ یہ بت تمہیں کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچاتے۔ اللہ نے تمہیں طاقتور اور خوشحال بنایا ہے، اس کا شکر ادا کرو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ لیکن قوم عاد کے لوگ اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں اتنے گم تھے کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑایا، اور وہ کہتے تھے، ہود، تم ہمیں بتوں کی عبادت چھوڑنے کا کہتے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار انہیں سمجھایا، لیکن وہ لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو اپنے اللہ سے کہو کہ وہ ہم پر عذاب بھیج دے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بہت دعائیں کی، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ پہلے خشک سالی ہوئی، پھر ایک خوفناک آندھی نے ان کے محلات، گھروں اور باغات کو تباہ کر دیا۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہی اس عذاب سے محفوظ رہے۔ میرے پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، اس لیے وہ تباہ ہو گئے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، اتنا اچھا گھر دیا ہے، اتنے اچھے والدین دیے ہیں،
اور ہمیں ہر چیز مہیا کی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمیں دن رات شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ تو میرے پیارے بچوں، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔